جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ جس مال پر ایک بار زکوٰۃ نکالی جا چکی، کیا سال کے پورا ہونے پر اسی مال پر پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ قرآن اور حدیث کے حوالے سے وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ سوال تھا، تو میرے بھائی اگر ہم اس کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ اگر ایک سونے یا چاندی یا مال مویشی کے ڈھیر پر ایک سال میں زکوٰۃ نکل گئی تو اگلے سال اس میں سے زکوٰۃ آپ نے وصول نہیں کرنی۔ جب نبی علیہ السلام اپنے عاملوں کو، عاملین زکوٰۃ کو بھیجا کرتے تھے، زکوٰۃ کلیکٹرز کو بھیجا کرتے تھے، ان کو بھی کوئی ایسی نصیحت نہیں کی جاتی تھی یا کوئی انسٹرکشن ایسی نہیں دی جاتی تھی کہ آپ نے اگر پچھلے سال کسی شخص سے زکوٰۃ لے لیا اس کے مال میں تو آپ نے اس مال کے اندر آنے والے صرف نئے مال کے اوپر زکوٰۃ لینی ہے، پرانے مال پہ کوئی زکوٰۃ نہیں لینی۔ دراصل یہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ معاشرے کے اندر ایک برابری پیدا کرنے کے لیے ہے، ایک اس کی کوشش ہے، ٹھیک ہے۔ اسے ہوتا تو یہ برابری تو کبھی قیامت تک نہیں ہو سکتی، لیکن برابری کیا ہوتی کہ اس کے اندر ایک چیز کو ڈسکریج کرنا ہے کہ مال کو جمع کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے مال لے کر اور مستحق لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اس کے لیے شرعی نظام ہونا چاہیے اصل میں۔ یعنی زکوٰۃ اکٹھی کرنا آپ کا، میرا، یا جو ادارے پرائیویٹ ادارے ہیں ان کا، ہسپتال جو تنظیمیں ہیں ان کا کام نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کام تھا حکومت کا، یعنی ایک اسلامی شرعی حکومت کا یہ کام تھا کہ وہ مسلمان امت سے زکوٰۃ اکٹھی کرے اور ان پسے ہوئے لوگوں کو دے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہی کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس ہی تو سارا حساب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا یہ غالباً انڈیا کا نمبر ہے تو آپ انڈیا سے ہوں گے، تو اب جو اعداد و شمار گورنمنٹ کے پاس ہے نا مسلمانوں کے، ٹھیک ہے، وہ اعداد و شمار کسی ادارے کے پاس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور گورنمنٹ کے پاس پاور بھی ہوتی ہے، تو اس لیے وہی یہ کام کر سکتی ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ بھی لے، اور اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی دے گا، ٹھیک ہے۔ مرضی اس کے اوپر صرف اور صرف قرآن اور سنت کی چلے گی کہ قرآن اور سنت نے جو احکام بتا دیے اس کے حساب سے اس نے وہ اکٹھی کر لینی ہے زکوٰۃ حکومت نے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اوپر آپ نے کہا حدیث بھی ضرور بتائیے گا، تو آپ کو میں کچھ ایک روایت وہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ ایک عورت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی ہے، نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں سونے کا کنگن یا سونے کی کوئی چیز تھی، ٹھیک ہے، جو اس نے پہنا ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم اس پہ زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا پھر یہ آگ کا کنگن ہے، یعنی اس کو ڈرایا کہ اگر تم اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتی تو تم، اس کا مفہوم یہی میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ اس کو ڈرایا، اس عورت کو کہ جس نے اپنے ہاتھ میں اس طرح کا زیور پہنا ہوا تھا، اور اس سے پوچھا تو اس کو یہ بتایا کہ اگر تم اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتی تو اس طریقے سے یہ تمہارے لیے آگ کی اس میں بشارت ہے، یا مطلب تم پہ عذاب ہوگا اگر تم نے اس پہ زکوٰۃ نہیں ادا کی تو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو بھی صرف اس کے ظاہر میں جو اس کے پاس جو بھی مال تھا اس کے اوپر جو اس نے یوز کرتے ہوئے پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب تو یہاں پہ ہمارے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے، کہ وہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے، اور ایسے علماء بھی آ گئے ہیں دنیا کے اندر، اور ان میں کئی پرانے علماء بھی شامل ہیں، کہ جناب یہ جو استعمال میں ہوتا ہے نا زیور، یعنی اب مثال کے طور پہ عورتیں جو ہیں کانوں میں بالیاں اکثر پہن کے رکھتی ہیں یا ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کے رکھتی ہیں، تو جناب اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر ہم ان کو بھی ایسی روایات دکھاتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے کسی عورت کے ہاتھ میں دیکھا ایسا کنگن یا ایسا کوئی زیور، اور اس کو پھر سمجھایا، اس کو تلقین کی زکوٰۃ دینے کی، اس کے اوپر صدقہ دینے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو علماء، جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب جو استعمال میں جو زیور ہے یا استعمال میں جو چیز ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں زیور تو نمائش کے لیے پہنا جاتا ہے، نمائش یا زینت کے لیے پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی آپ کی وہ تو چیز نہیں ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان والی چیز ہے جسے آپ استعمال کریں، کھا پی رہے ہیں اسے یا پھر کوئی بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اسلام نے ایک سٹینڈرڈ قائم کر دیا تاکہ آپ ہر سال زکوٰۃ دیتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس زیور ہے
یا آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہیں. جب آپ کے وہ 7.5 تولے سونے سے کم ہو جائے گی تو آپ کو آٹومیٹکلی زکوٰۃ دینا بند ہو جائے گی آپ. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس چیز سے پتہ چل گیا کہ اسلام نے یہ رول نافذ کیا ہے, سنت سے ہمیں یہ رول مل گیا کہ جناب آپ نے زکوٰۃ اپنے مال کے اوپر دینی ہے, جو اس میں نیا ایڈ ہوگا اس کو بھی اس پرانے مال کے ساتھ ملا کر دینی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی چیز سے پھر آپ کی ذخیرہ اندوزی بھی کنٹرول ہو جاتی ہے, مہنگائی بھی کسی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے پچھلے سال ایک سٹاک کیا اور اس سٹاک کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دے دی. ٹھیک ہے, اب آپ نے وہ اس سال تو دے دی سٹاک کے اوپر زکوٰۃ. ٹھیک ہے, تو اس سٹاک پہ آپ نے جب زکوٰۃ دے دی تو اب اگلا سال آ گیا, اب آپ نے مال روک کے رکھا ہوا اپنے گوداموں کے اندر. ٹھیک ہے, اب جب اگلا سال آئے گا تو اب آپ کو اسی مال کے اوپر جس طرح آپ نے پچھلے سال زکوٰۃ دی تھی اب دوبارہ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اس اسٹاکر کی یا اس بندے کی جو اسٹاک کر رہا ہے اس چیز کو یا ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے اس کی بھی وہاں پہ نفی ہو جائے گی. اس کو بھی تھوڑا سا ڈینٹ لگے گا کہ یار میں نے اگر اس کو اگلا سال آنے سے پہلے نہ بیچا یا نہ اس کے اوپر اس کو پبلک کے لیے استعمال کیا تو جناب یہ مال تو میرا نقصان میں چلا جائے گا, کیونکہ اس کے اوپر تو زکوٰۃ کٹ جانی میری مزید. تو وہ اس وجہ سے پھر اس کو وہ مال جو ہے وہ اس طرح ذخیرہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یا اس ذخیرہ اندوزی کر کے اس پہ اس طرح سے غلط طریقے سے پیسہ نہیں کما رہا ہوگا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے جو پیسہ کما لیا اس مال سے تو پھر اس کے اوپر تو مجھے اسی حساب سے زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. تو میں نے روک کے رکھا ہے تو 2.5% تو ویسے ہی کٹ جانی, تو پھر مجھے بچے گا کیا اتنا عرصہ اس مال کو روک کے. تو اس لیے یہ زکوٰۃ کا نظام اللہ کریم نے بڑا زبردست مسلمان امت کو دیا ہے. بلکہ یہ زکوٰۃ کا نظام صرف مسلمان ابھی والے جو یا نبی علیہ السلام کی امت ہے اس پہ ہی نہیں تھا, ان سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر یہ قائم تھا. ٹھیک ہے, اسی لیے جب یہ نظام نافذ ہوا تو اس وقت عربوں نے کوئی اس کے اوپر کوئی چونچا نہیں کی کہ یار یہ ہم نے نہیں دینے پیسے, یا ہمارا مال کم ہو جائے گا, یا ہم نے ہر سال نہیں دینی, یا اس طریقے سے. اور اسی لیے اس کے اوپر سختی بھی بہت زیادہ آئی کہ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا نبی علیہ السلام کے بعد, اور یا نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اگر کسی قبیلے کی طرف سے ایسا شائبہ بھی ہوا کہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تو ان کے خلاف فوجی کارروائی کی تیاری کرنے کا حکم مل گیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں یہ چیز جو ہے وہ بڑی خوشی سے دینی چاہیے. اگر ہم نہیں دے سکتے تو ہمیں پھر اس لیول پہ چلے جانا چاہیے کہ اتنی درویشی والی زندگی کر لینی چاہیے اختیار کہ ہمارا مال اتنا اکٹھا نہ ہو, یعنی 7.5 تولے کے سونے کی قیمت کے مطابق ہمارے پاس اتنی سیونگ ہی نہ آ سکے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو. لیکن جب آئے گی اتنی تو پھر ہمیں ہر سال دینی پڑے گی. بلکہ ایک دفعہ ایک عورت تھی تو وہ ہمارے ایک عالم تھے, ان سے انہوں نے سوال پوچھا کہ میں اب زیور پہ 1 سال زکوٰۃ دے دی ہے تو اب کیا میں ہر سال دوں زکوٰۃ؟ تو انہوں نے کہا بالکل آپ ہر سال دیں, دیتے رہیں, اور اگر آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے اور آپ کے پاس صرف 10 تولے مثال سونا ہے, آپ ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ نکالتی رہیں گی یہاں تک کہ وہ 7.5 تولے سے کم ہو جائے گا. جب آپ کے پاس 7.5 تولے سے کم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ کی زکوٰۃ دینا بند ہو جائے گی آپ کی. تو اس لیے یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک ایسا فرض صدقہ ہے جو ہمیں ہر سال نکالنا ہے, اور اس کے اوپر کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے 1 سال 1 مال پہ نکال دیا تو ہم اس کے اوپر دوبارہ نہیں نکالیں گے. بلکہ اصول رول یہی ہے کہ اس میں جو بھی مال ایڈ ہوگا پھر اس ٹوٹل مال کے اوپر نکلے گی. چاہے مثال کے طور پہ آپ سال کے آخری دن کوئی مال آپ کا مزید ایڈ ہو گیا تو اب آپ یہ نہیں کریں گے جو نیا مال آیا ہوگا تو اس کو علیحدہ کر کے اگلے سال کے لیے علیحدہ سے اسٹاک کر کے تو اس کے ساتھ ملا کے دکھا دیں گے. نہیں, اس مال کے ساتھ ہی اس کو پرانے مال کے اندر ہی کاؤنٹ کر کے اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی, چاہے وہ 1 دن پہلے بھی مزید مال آ گیا ہوا. ٹھیک ہے, یعنی آپ صاحب نصاب تھے پچھلے سال اور آپ صاحب نصاب پچھلے سال بھی آپ نے زکوٰۃ دی, اس سال بھی آپ صاحب نصاب تھے اور جناب وہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ آپ کے پاس مزید پیسے آ گئے, وہ یا مال آ گیا وہ آپ کے اس میں آپ کے سرمایہ میں داخل ہو گیا, آپ کی سیونگ میں داخل ہو گیا, تو اب اس ٹوٹل کے اوپر زکوٰۃ لگے گی چاہے اس کو سال بھی نہیں ہوا ہوا جو نیا مال آیا اس کو. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اور میں نے کوشش کی آپ کو اس کو سنت کے ذریعے سے بھی سمجھا دوں. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.